السلام علیکم، یور واچنگ اپنا وطن. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار. آج ہم اپنے شو میں بات کریں گے کہ بون ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ہم کس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں ٹو میک آر لائف فٹ. آج جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سرمد ناصر جنجوعہ. ہی از اے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹس سرجن. سرمد، بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ میم، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، آئی ایم ہائیلی گریٹفل. تھینک یو. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا بھی اپنے ناظرین کو ہم ڈیٹیل سے بتا سکیں ضرور بتائیں گے. بالکل. اچھا سرمد، میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بون ہیلتھ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بون ہیلتھ بہت منیمم چیز سمجھی جاتی ہے. میں نے اتنی کیمپینز نہیں دیکھی فٹنس کے اوپر. یوزلی تو وائٹل آرگن پہ بڑی کیمپینز ہوتی ہیں، کینسر پہ بہت کیمپینز ہوتے ہیں، بٹ وہ چیزیں جو ہماری باڈی کو چلا رہی ہے، وہ جو مشینری ہے. بالکل صحیح. ہمیں اب یہ بتائیں کہ ایک سمپل سا اوپننگ کوشچن میں کرتی ہوں کہ جو سب سے موسٹ کامن کازز کیا ہیں کہ ہماری جو بونز ہیں وہ ویک ہوتی جاتی ہیں؟ میڈم، سب سے پہلے تو میں اپنی جو گفتگو کا آغاز اس انداز میں کروں گا کہ بون ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لوگوں کو چلنا پھرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. موبلٹی از دا کی ٹو ہیلتھ. ٹھیک اوکے. اینڈ موبلٹی از ڈیفائنڈ بائی دا آپ کا جو بونی اسٹرکچر ہے، جو آپ کی بون ہیلتھ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے چلنے پھرنے کو اور اس چیزوں کو نا یہ ڈائریکٹلی اس کا کوریلیشن ہے. بالکل. تو اس کی اہمیت سے انکار بالکل بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بون ہیلتھ کے اوپر ہمیں بات کرنی بھی چاہیے اور بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ری انفورسمنٹ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب جہاں تک بات ہے بون کی ویکنیس کی، بون بیسیکلی ایک بڑا ڈائنامک اسٹرکچر ہے. ڈائنامک اسٹرکچر سے میری مراد یہ ہے کہ لائف کے ڈفرینٹ اسٹیجز میں بون کی ڈیولپمنٹ چلتی رہتی ہے. اس میں جو آپ کہہ لیں کہ منرلز ہوتے ہیں ان کی ڈپوزیشن ہوتی رہتی ہے، اس میں سے وہ مائنس ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھرو آؤٹ دا لائف جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو بون کی ہمارے جو چیزیں بون ہیلتھ کو بہتر کرتی ہیں ان کے ساتھ ایفیلیشن ہماری ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں اپنی ہیلتھ کو امپروو، بون ہیلتھ کو بہتر کرنے کے حوالے سے، تو اس میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے، دیٹ از دا پیراماؤنٹ. اوکے. یعنی فزیکل ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ دا مور آپ اپنی باڈی کو، اپنے اسکیلیٹن کو موبلائز رکھیں گے، اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھیں گے، دا مور ہیلدی دا بون ول بی. اوکے. جتنے مسلز آپ کے اچھے ہوں گے اتنی بون اچھی ہوگی. لائک وائز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی نیوٹریشنل سپلیمنٹس یا چیزیں اپنی خوراک میں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ہماری بون کی ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بون ایک ڈائنامک اسٹرکچر ہے. بالکل ہے. اسی طرح بونز کے جو کی کمپوننٹس ہیں جس میں کیلشیم بڑا امپورٹنٹ ہے. اب کیلشیم کے علاوہ باقی اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. بالکل ہے. اب کیلشیم کی جو بون میں ڈیپوزیشن ہے یا جو ایبزارپشن ہے باڈی میں کیلشیم کی، اس کے لیے وائٹامن ڈی کی بہت اہمیت ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ. تو اس لیے ایکٹیویٹی، گڈ لیول آف ایکٹیویٹی، دین سپلیمنٹس، یہ ساری چیزیں آپ کو لے کے آگے چلتی ہیں. اور اس کے علاوہ آگے چل کے ہم کچھ بات کریں گے. کچھ ایسی ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی بیماریاں یا ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جن کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. اور ایک سرٹن ٹائم کے اوپر اپنے جو آپ کا فزیشین ہے ان کے ساتھ آپ کو ضرور مل لینا چاہیے. اچھا، اس پہ تو میں ضرور سرمد بات کروں گی. آپ نے بڑا اچھا ایک کویشچن اوپن کر دیا کہ کچھ ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں بون سے. یوزلی ہم دیکھتے ہیں سرمد کے لوگوں کو بودریشن نہیں ہوتی. انجیکشن لگا لیا، کندھے میں درد تھا، پتہ چلا کہ وہ تو کچھ اور تھا. پھر مسل پل تھا، فروزن شولڈر تھا، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. آپ نے کہا ڈائٹ بڑی ضرورت ہے. اگر ہم سرمد اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں یا ہم پاکستان کا کھانا اور کوزینز دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائٹ کے لیے وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ فیوریبل ہے. گوشت غذائیں ہمیں بڑی پسند ہیں، مرغن غذائیں بڑی پسند ہیں، تکے پسند ہیں، اسپائسی پسند ہیں. اب یہ ڈائٹ، یہ کھانا اور جو حالات ہمارے چل رہے ہیں آج کل، ینگ جنریشن ہے یا ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بونز کی ان کی ڈیفیشنسیز چل رہی ہیں، تو کیا لگتا ہے یہ کھانا کوئی کمپلیمنٹ کرتا ہے ہمارے بونز کو؟ میڈم، کھانے کا جو پرنسپل ہے وہ سب سے پہلے امپورٹنٹ، اس میں بیلنس ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے جتنی بھی باتیں کی اس میں ہماری ڈائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسینٹرک ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ مور آف دا پروٹین ڈائٹ. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کے اندر پروٹینس کے علاوہ فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، منرلز، وائٹامنس اینڈ ہائیڈریشن
یہ ساری چیزیں بھی ریکوائرڈ ہیں. بالکل ہے. اوکے, بالکل. تو جب بھی آپ نارمل سے تھوڑا سا ڈیویٹ کریں گے تو باڈی میں ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی, اینڈ اٹ از کوائٹ نیچرل. بالکل. ایک اسپیکٹ یہ ہو گیا. دوسرا اسپیکٹ جو آپ نے جس کی طرف نشاندہی کی وہ تھی فزیکل ایکٹیویٹی. ود جیسے جیسے گیجٹری کا یوز ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, ایک ٹرینڈ تو ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے بیچ میں کہ آپ کی جو ہے لائف اسٹائل کے اوپر کچھ نہ کچھ چینجز آ رہی ہیں. بالکل. مور یوز آف, جب آپ لیپ ٹاپس یوز کر رہے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, آپ کا پوسچر بڑا بعض اوقات بیڈلی افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک آپ کی جو ہے پھر وہ بون ہیلتھ کو, باقی چیزوں کو متاثر کرتا ہے. اور وہ اسکلیٹ بھی یہاں سے ہی ہوتا ہے. فون پکڑ لیا 3 گھنٹے, اب 3 گھنٹے آپ کی باڈی ایسے ہے. Obviously. It's cherry on top. You're absolutely right. امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ نے ہر چیز کو بیلنس لے کے چلنا ہے. ڈائٹ شوڈ بی ایڈیکویٹ. آپ کی مسلس کی اسٹرینتھ بڑی امپورٹنٹ ہے. پوسچر کا خیال جو ہے وہ آپ کو لازمی رکھنا چاہیے. جیسے جیسے ایجنگ ہوتی جاتی ہے انسان کی, باڈی اینڈ جوائنٹس دے ڈو ناٹ ٹالریٹ آپ ایسی فورسز جو کہ تھوڑی سی ان نیچرل فورسز ہیں, ناٹ پراپرلی الائنڈ فورسز نہیں ہیں, باڈی ان کو ٹالریٹ نہیں کرتی. بالکل. اس کی وجہ سے پھر ارلی ڈیجنریٹو پروسیس جو ہے وہ ہمارا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اینڈ ارلی ڈیجنریٹو پروسیس جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جوائنٹس کو اور طریقے سے متاثر کرتا ہے, جو ہمارے میجر جوائنٹس ہیں. اسپائن کو ڈفرینٹ طریقے سے متاثر کرتا ہے. بالکل. تو دین اٹ بیکمز آپ کا اسپیکٹرم بن جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں پھر کچھ ان چیزوں کی طرف آنا پڑتا ہے. اچھا سرمد, اگر ہم بات کریں کہ فرام اے ویری فرسٹ ڈے جب آپ پیدا ہوتے ہیں, پھر آپ 16, 17, then 30s, then 40s, then mid 50s and 60s. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں, بونس کی, کیلشیم کی کمی ہے, کیلشیم کی کمی ہے. جو چھوٹے بچے ہیں, ایک تو ان کی ڈائٹ ڈسکس کریں, اور پھر وہ جو بڑے بچے, ہم ضدی بچے جو ہیں, جو جب مائیں کھانا بھی رکھتی ہیں تو ہم تھوڑے سے مون کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, اور ایک وہ جو ایک ایج میں آ کے بچے ہی بن جاتے ہیں جو بزرگ ہیں, دل نہیں کر رہا کھانے کو, موبلٹی آپ نے کہا بہت کم ہو جاتی ہے, ویک ہو جاتی ہے ڈیو ٹو سرٹن سرکمسٹانسز, مے بی ڈیو ٹو سم پروڈونگ ڈیزیزز. تو یہ بتائیں کہ انیشیل جب ایک بچہ ہوتا ہے اس کی بونز ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیا ڈائٹ ہے, اینڈ دین سو آن. میڈم اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ان کی بونز میں کنٹینیوسلی ڈیولپمنٹ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. سائز ڈیولپ ہو رہا ہے, بڑے ہو رہے ہیں, قد بڑھ رہا ہے. اب یہاں پہ ان کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے ان نیوٹرینٹس کی, جس میں کیلشیم شامل ہے, وائٹامن ڈی شامل ہے, باقی پروٹینز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ زیادہ ہوئی ہوئی ہیں. اسی طرح ہم اگر باقی اسٹیجز آف لائف کو دیکھیں تو اس بچوں سے ہٹ کے ہم آگے جاتے ہیں تو آگے ایک اسٹیج آتی ہے ہماری, جو آپ کہہ لیں گے فیمیلز ہیں, جو آپ لیکٹیٹنگ مدرز ہیں, بالکل, ان کی ریکوائرمنٹ آف دا نیوٹرینٹس بھی بڑھ جاتی ہے. بالکل. لائک وائز پھر اگر ہم لاسٹ والے اگر اس گروپ کی بات کریں کہ جیسے فار ایگزامپل اولڈ ایج میلز ہیں, فیمیلز ہیں, ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی عام ینگ لوگوں سے آلموسٹ ڈبل ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے اگر فار ایگزامپل ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچوں میں سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ آپ کو وہ ٹرینڈس اسٹیبلش کرنے ہیں کہ ایک بچوں کو جو ہے آپ ایک ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی گیمز میں کسی حد تک انگیج رکھیں. ٹھیک ہے. اوکے, یو سیٹ ایگزامپل فار دیم. اگر آپ خود کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے, اگر آپ اوبیسلی ہر وقت ان کے سامنے جو ہے کچھ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں تو وہ بھی یہی کریں گے, اسی طرف جائیں گے. اٹس کوائٹ نیچرل. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ یو سیٹ این ایگزامپل. اوکے, تو اگر آپ ایسی ایکٹیویٹیز میں رہیں گے تو آپ کو دیکھیں گے, آپ کو فالو کریں گے, ایکٹیو رہیں گے. اوکے, اب جب ایکٹیو رہیں گے تو اٹس اے نیچرل فینومینا کہ وہ بھوک بھی ان کو لگے گی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو ہیلدی ڈائٹ کی طرف لے کے جانا ہے. فار ایگزامپل ڈائٹ ہائی ان کاربوہائیڈریٹس, ایسی آپ یعنی کچھ میٹھی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ہم بچوں کو دیتے ہیں. فار ایگزامپل وہ ان کے کچھ اپنے برے اثرات ہیں, جس میں چائلڈہڈ اوبیسٹی ایک بہت بری چیز ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کو ڈی ٹریک کرتی ہیں, ہیلتھ سے دور لے کے جاتی ہیں. بالکل. تو پراپر آپ کہہ لیں کہ ملک کی جو ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ ان کو ضرور دیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ میک شیور کریں کہ اگر آپ کو اپنے فزیشین پیڈیاٹریشین سے ریگولر رابطے میں رہیں, اور اگر وہ آپ کو کچھ سپلیمنٹس بھی ایڈوائز کرتے ہیں کنسیڈرنگ بچے کو ایگزامن کر کے, ان کو کچھ نظر آتا ہے ڈیفیشنسیز کی ایسی علامات جو کہ فزیشین دیکھ سکتا ہے, تو وہ ضرور آپ بچے کو دیں. اور چیک اپ کتنا ہونا چاہیے؟ اف آئی ہیو اے بیبی یا somebody has a baby, so what is the minimum time کہ آپ خود بھی, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیکل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تھوڑی
वेस्टर्नाइज वर्ल्ड से थोड़ा पीछे है, इवन दो कि वहाँ पर भी हालात ऐसे हैं, बट चेकअप्स के लिए जब तक आप पे खुद नहीं आती आपको नहीं बुलाते ऐसे। तो आज हाँ बच्चों के लिए क्या है, कितने टाइम बाद आपको लेके जाना चाहिए? मैडम सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये ज़रूर देखें कि बच्चे में कुछ ऐसी चेंजेस आप नोट करें, वो तो आपके लिए हैसियत रखेंगी कि आप लाजमी जाएं। जैसा कि बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है कि इसका वेट सही नहीं बढ़ा हो, अपने उसके साथ अपने पीयर्स के साथ मैच नहीं कर रहा, उसकी हाइट जो है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो रही, आप स्कूल में बच्चा देखें अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो चीज़ें हैं जिनके लिए आपने जाना ही जाना है। लेकिन हमें इन जनरली अपनी सोसाइटी के अंदर एक और चीज़ को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमें पीरियोडिक विजिट्स करते रहना चाहिए। दैट कैन बी ऑन एनुअल बेसिस एंड दैट कैन बी ऑन 6 मंथली बेसिस एज वेल। ओके, तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि 6 मंथ्स में अगर आप एक दफ़ा किसी पीडियाट्रिशियन से मिल लें, इन जनरल हेल्थ के हवाले से डिस्कशन कर लें, वो बच्चे को इन जनरल एग्जामिन कर लें, उसकी टीथ देख लें, उसकी बाकी चीज़ें जो वो एग्जामिनेशन में सारी चीज़ें आती हैं, और इसी तरह उस पेरेंट्स के साथ गुफ्तगू करके भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है डॉक्टर को। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छा गाइड करेंगी। और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पीरियोडिक चेकअप को जो कि उससे हट के हो, जो रेड फ्लैग्स हैं मैंने जिक्र जिनका किया है उनसे हट के हो, तो भी 6 मंथ्स में एक दफ़ा ज़रूर पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आपकी डाइट में ऐड करेंगे जिसके बच्चे के ऊपर बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। ठीक है। अच्छा सरमद, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न्स हैं, या जो साल 6 महीने 7 महीने के हो रहे हैं, उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम ये बताएं कि बोन हेल्थ स्पेशली आजकल बच्चे तो खैर हैं, जब वो स्मार्टफोन्स या इसकी तरफ आएंगे तो ही वो अपना कुछ ख़राब कर सकते हैं। वो लोग जो ख़राब कर चुके हैं, people having cervical pains, people having joint pains, मतलब पूरा दिन फ़ोन इस्तेमाल कर करके उनकी जो ये रिस्ट है या एल्बो है, ये इसमें एक कहते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो गया। अब मुझे इसके बारे में बताएं, हाउ डू यू सी द नॉर्मल पेन्स विद द स्वेयर, एक्यूट पेन्स? ओके, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो बाकी चीज़ें हैं, इनसे हमारा छुटकारा नहीं है। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसको हमें अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है। इनकलकेट ऐसे करना है कि जैसे हमारी एक देयर शुड बी बैलेंस, और जो चीज़ें डॉक्टर आपको गाइड करेगा उनके साथ अगर आप उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आमतौर पे चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। बिल्कुल, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अब अगर उन लोगों की बात करते हैं कि जिनको ये प्रोसेस डेवलप हो चुका है, तो उसमें फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जिनको सर्वाइकल पेन का बहुत ज़्यादा इशू है, और अब ये है कि वो उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर अब काम भी करना है, लैपटॉप भी यूज़ करना है, ट्रैवल भी करना है, स्ट्रेस भी लेना है। बिल्कुल सही। अब देखें यहाँ पर इनको सबसे पहले जो आपकी चीज़ें आती हैं ना, देयर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म ऑर्थोपेडिक्स में यूज़ होती है, और ये मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल होती है। ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अपने जो आपका करंट सिनेरियो है, या जो आपका जो एक्टिव जो आपका चल रहा है सराउंडिंग्स हैं, उसके अंदर रहते हुए अपने अंदर जो आप बेहतरी कर सकते हैं वो करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने पोस्चर पे बहुत फोकस कर सकते हैं। पोस्चर का मार्जिन आपकी नेक के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके पास मार्जिन है कि आप अपने पोस्चर को आप जो लैपटॉप का लेवल जो है अपनी आइज़ के करीब कर लें, बिल्कुल, ताकि आपकी ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। तो ओवर स्ट्रेस जिसको भी जॉइंट को किया जाएगा इन जनरल, तो वो पेन भी करेगा और लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर वो भी होंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करना जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, क्योंकि रिहैबिलिटेशन से मुराद ये हमारी है कि जैसे आप अपने मसल्स को वेल टोन अप अच्छा रखें, उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें। ऑब्वियसली वो कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जिनकी मदद से आप करेंगे, अपने पोस्चर के साथ उसको एड्रेस करेंगे। दीगर चीज़ें और भी इसमें काफ़ी, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, लेकिन यह है कि जो आपकी आप कह लें कि रिहैबिलिटेशन है दैट इज़ उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपने अभी मेरे जिस माइंड में क्लिक की कि समटाइम्स क्या होता है कि मसल्स नहीं बन रहे या मसल वीक हैं, विदाउट कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट वी स्टार्ट हिटिंग द जिम, और फिर वहाँ जाके हमें लगता है कि मसल रैप्चर हो गया, ओहो ये तो बल पड़ गया। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? बिकॉज मैंने काफ़ी डॉक्टर से पूछे, सबके अपने एक्सपर्टीज और नैरेटिव होते हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। आप क्या कहते हैं कि अगर मसल वीक हैं या टोन अप नहीं है तो विदाउट कंसल्टेशन जिम जाना शुरू करते हैं?
मैडम बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये टॉपिक रेज़ किया है, क्योंकि ये वाकई हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर आप वो किसी भी हवाले से विदाउट सुपरविजन करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आप हो सकता है किसी हद तक तो कामयाब हो जाएं, लेकिन यू विल नॉट गेट द होल एसेंस ऑफ दैट। ओके, तो आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा और इसी हवाले से आपको नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो जहाँ तक एक सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी डॉक्टर है या जो है वो सबसे पहले काम ये करता है कि पेशेंट को एजुकेट करता है अबाउट दैट प्रॉब्लम, अबाउट दैट इलनेस। अब होता ये है कि आमतौर पे पेशेंट्स अगर अपने उस हवाले से उस चीज़ को समझ जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, आपको एक अच्छे पॉस्चर के लिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लाइकवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आप रेगुलर वॉक स्टार्ट करें, उसमें आप ब्रिस्क वॉक भी करें और उसमें आप नॉर्मल अंदाज में वॉक भी करें, ये भी आपकी खुद कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से कुछ हमारी एरिया फोकस्ड एक्सरसाइज होती हैं, ठीक हो गया। वो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट करेंगे, अब देखिए इसमें कोई भी एक्सरसाइज है उसमें ये आपको कौन बताएगा कि आपने वार्म अप भी करना है। एग्जैक्टली, ठीक है, एकदम से एग्रेसिवली शोल्डर्स कर रहे हैं, एब्स कर रहे हैं, जैसे कि आज ही बस बॉडी बिल्डर बन के निकल आएंगे, ये तो नहीं कोई बताएगा। इसी तरह क्या आपने किस अंदाज में उसको सप्लीमेंट करना है, कितने डेज के लिए आपने आया आप जो है मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं, आया आप उनकी टोन इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आया आप एंड्योरेंस गेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें हम इस हवाले से हर चीज़ की एक्सरसाइजेज डिफरेंट है। तो ये बेहतर होता है कि आप किसी कंसर्न ट्रेनर या रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के साथ मीटिंग करें, बिल्कुल अपना प्लान डिवाइस करें एंड देन स्टिक टू दैट प्लान। परफेक्ट। और उसके साथ साथ जो डाइट है, डाइट इज़ द पैरामाउंट। ओके, हमारा मेन फोकस जो है वो यही होना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें, और बहुत सारे हवाले से हम इन चीज़ों से बच भी सकते हैं। बिल्कुल। और ये वो पैरामीटर्स हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं, तो हम डिजीज़ की तरफ जाएं ना। वंस हम उस सर्कल में दाखिल हो गए हैं, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगेन आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल आप ये स्टार्ट करते हैं कि जी मैं मेडिसिन्स भी खुद लेता हूँ, ठीक हो गया, ऑब्वियसली हमारे नॉर्मली हमारे यहाँ यही होता है कि हम घर में कुछ ना कुछ दवाई स्टार्ट करते हैं, पड़ी होती है, खा लेते हैं, बाज़-औक़ात वो काम कर भी जाती है, लेकिन उस हवाले से कि वो जो बिल्कुल बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें वो चीज़ें काम करती हैं, लेकिन जब चीज़ें थोड़ी सी एस्केलेट हो जाएं तो फिर उस हवाले से आपको वेट नहीं करना चाहिए, कंसर्न से लाजमी मुलाकात। अच्छा, आपने अभी एक चीज़ कही कि कुछ मेडिसिन्स हैं, अभी कुछ मिथ्स होती हैं, आई थिंक वो मेडिसिन्स हम अपनी डेली लाइफ में लेते भी, कैल्शियम ओरिएंटेड मेडिसिन्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट फ्लेवर्स की हैं। कुछ डॉक्टर्स उसको एडवाइस तो सभी करते हैं और लोगों पे बड़ा उस दवाई पे बड़ा एतमाद है, ये बहुत अच्छा है। मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रांड्स नेम नॉर आई एम इंडोर्सिंग एनीवन, बट दैट्स इन द मार्केट। मैं भी लेती हूँ, आई थिंक आप भी, जो भी देख रहा है लेता होगा। व्हाट डू यू सजेस्ट, उसकी कितनी परसेंटेज हमें मंथली लेनी चाहिए, और विदाउट टेकिंग द ब्रांड और एनीथिंग दैट, आपकी क्या इस पे राय है, वो जो कैल्शियम ओरिएंटेड मेडिसिन्स मिल रही हैं? ओके मैडम, देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। इस हवाले से पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है जो कि डेली रिक्वायरमेंट है। वो डेली रिक्वायरमेंट हर न्यूट्रिएंट की है, लाइक वो कैल्शियम की भी है, विटामिन डी की भी है, इन सारी चीज़ों की है। ओवर द लॉन्ग टाइम अगर हम इन चीज़ों को नहीं लेते हैं किसी वजह से, तो इनकी डेफिशिएंसी बॉडी में डेवलप हो जाती है। तो ये कहना कि सप्लीमेंट लेना कितना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट है या जो भी बंदा है वो लाइफ के किस हिस्से में है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि कुछ लाइफ की स्टेजेस ऐसी होती हैं जिनमें रिक्वायरमेंट बॉडी की डबल हो जाती है। बिल्कुल। ओके, तो उस हवाले से तो आपको लाजमी तौर पे वो चीज़ें लेनी हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज एक बंदा है कि जो वैसे लेना चाह रहा है, तो ये चीज़ देखें कि हमारे मुल्क में बहुत सारे और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल, वहाँ पे हमारा जो एडिक्वेट एक्सपोजर टू द सन है वो कम है। अब उस हवाले से ये होगा कि लाजमी तौर पे, अब देखिए मेरे पास ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बिल्कुल, बड़े वेग सिम्टम्स के साथ आते हैं, ओके, और अक्सर औकात उनमें से जब हम कुछ क्रॉनिक पेन्स हैं या ऐसे होते हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन उसमें एक चीज़ निकल के सामने आती है। बिल्कुल। और जब हम उन चीज़ों को ट्रीट करते हैं तो वो चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं।
اٹ مینس کہ ملٹی موڈل چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے ان پراپر سپلیمنٹیشن. جو چیزیں ہم اوائڈ کر رہے ہیں یوزلی لائف کے اوپر، ونٹرز ہے، اب باہر دھوپ لیں نہیں، بالکل پورے دن بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں، دھوپ تھا تو خیر وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا، وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ پکنک کرنے جاتے تھے، تو وہ تو زمانہ ختم ہو گیا. بٹ آپ نے ایک چیز مجھے اس میں اپنے بتائی کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ ہم خود اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. جو لوگ دھوپ نہیں لیتے، اب آفس کا ٹائم ہوتا ہے، بالکل ایسے مر کے کبھی آپ کو 20 منٹ مل گئے، 10 منٹ مل گئے، وہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ جو ایکچوئل جس وقت ہمارا جو سن سے، کیونکہ میجر ہمارا جو سورس ہے دیٹ از ہماری اسکن سے ملتا ہے وہ وائٹامن ڈی، اس کے لیے سن کی ریکوائرمنٹ ہے، سن لائٹ چاہیے ہمیں، اور سن لائٹ کا بھی ایک اسپیسیفک ٹائم ہے. دیٹ از آپ یوں کہہ لیں کہ ویری کرتا ہے ود سیزن کے حساب سے ویری کرتا ہے، لوکیشن کے حساب سے ویری کرتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے کنٹری میں دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً وہ ٹائم بنتا ہے ارلی مارننگ کا جس وقت لوگ اپنے آفسز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا وہ جا رہے ہوتے ہیں تو نہیں ہوتا. لائک وائز جب اگر ہم شام کی بات کریں تو شام کو بھی یہ وہی ٹائم ہوتا ہے تقریباً جس وقت لوگ اپنی ریپ اپ کر کے واپسی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اس وقت تو سورج جا چکا ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ وہ تو ہم نہیں لے پاتے، تو اوور دا ٹائم ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے اب بعض اوقات تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن جب میں اتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنی او پی ڈیز میں آتے ہوئے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بھائی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ ہم اور بہت ساری چیزیں مائنس کر رہے ہیں. جب باقی چیزیں مائنس کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی جو ہماری بون کا اسٹرکچر ہے، بون کی ہیلتھ ہے، اس پہ کمپرومائز تو نہیں کرنا. اس حوالے سے ایک اچھا سپلیمنٹ آپ کے لیے جو کہ آپ کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے اور کیلشیم کی، وائٹامن ڈی کی اور باقی منرلس کی وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگین جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے دیٹ از پیراماؤنٹ. آپ 8 سے 9 گھنٹے بیٹھے ہیں اور اب بیٹھے ہی ہیں، اب صبح آئے آفس میں 9 o'clock 8 o'clock اور 6 بجے آپ نے سائن آف کیا، گھر جایا، گھر جا کے میں تھک گیا. یہ نوٹس کیا ہے میں نے بھی کہ جب آپ زیادہ بیٹھتے ہیں، موومنٹ نہیں، موبلٹی نہیں ہے، سرکولیشن نہیں ہو رہی، تو آپ پھر لیتھارجک ہی کرتے ہیں. بالکل صحیح. سرمد، بیفور آئی ریپ اپ آئی ووڈ لائک یو ٹو گیو لٹل انٹروڈکشن کہ آپ کہاں پہ ہوتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈاکٹرس ہم بلاتے ہیں ایز وی پرومسڈ کہ ہم اسی ایکسپرٹ کو بلائیں گے جس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. اور دیر لاٹ آف پیپل ڈاکٹرز ان دا مارکیٹ وی ٹرسٹ اینڈ وی کال دیم. سو تاکہ کل کو کوئی ہمارا کوئی آڈینس ہے جو ملنا چاہتا ہے، کنسلٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں یو کین شیئر یور انٹروڈکشن اینڈ یور ایڈریس. اوکے، اچھا میڈم، ایک تو پہلی چیز تو وہ تو میں اپنا انٹروڈکشن تو بتاؤں گا، لیکن میں کچھ چیزوں کو نا سم اپ کرنا چاہتا ہوں فار ہماری جو آڈینس ہے، جو ہمارے لسنرز ہیں. دیکھیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ ٹیک ہوم میسیجز کہہ لیں یا جو بھی، دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے ہماری اپنی بون ہیلتھ کے ساتھ. بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اوکے، اینڈ جو ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ ایکٹیویٹی وہ ایسی جو آپ ریگولرلی کر سکیں، ایک ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کیس اگر آپ کو کوئی ایسی انجری آ جاتی ہے بون کی تو کوشش کریں کہ سیک دا ایکسپرٹ. اوکے، یہی بات ہے. اور دوسری میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ کویکس یا جو اپنی ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں ان سے ضرور بچیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی اس ساری ایکٹیویٹی میں، آپ کی ساری اس کے اندر شو ویئر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جو آپ کا جوتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو یہ بھی میرا ایک میسج ہے لوگوں کے لیے کہ جو آپ نارملی فیمیلز بہت زیادہ ہائی ہیلز پہنتی ہیں یا فلیٹ شوز کا بھی بہت زیادہ ایک رجحان ہے. ٹو مچ فلیٹس آلسو ویری ڈینجرس. یس. تو یہ وہ بہت لوگ ہیں جو ہمارے پاس او پی ڈی میں آتے ہیں. اوکے، تو کہنے کا مقصد ہے جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان پہ ضرور فوکس کریں. آپ نے پوسچر کہا، آپ نے ڈائٹ کہا، آپ نے ایون یہ بھی بتایا کہ دا میئر اماؤنٹ آف ہیل جو آپ کو پہننی ہے. یس اوبیسلی 1.5 انچ کی ہیل ہو، آپ کو کمفرٹیبل رکھے گی، تھکیں گے نہیں آپ چلنے سے. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کا ڈاکٹر کا چکر بھی نہ لگے. لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ہیلدی لائف اسٹائل ہمارے لیے بہت امپورٹنس ہے اس کی. اور تھینک یو سو مچ. لیکن اس سے پہلے میں اپنا ضرور، جیسے آپ نے کہا، میں ایکچولی بیسیکلی آئی ایم ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ اسپورٹس سرجن ان پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جنرل ہاسپٹل وچ از ان H11 4 اسلام آباد. تو یہ تو میری مارننگ کی مصروفیت ہے. ویئر ایز میں جو ایوننگ پریکٹس ہے وہ میں کرتا ہوں نذیر ہاسپٹل پشاور روڈ کے اوپر، اور مائی ٹائمنگز آر فرام 4 to 8 PM. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ سرمد، آپ نے بڑا اچھا ٹائم دیا اینڈ آئی ریئلی ہوپ
جس نے بھی ڈاکٹر سرمد کے ساتھ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ سنا ہے بون ریلیٹڈ ڈائٹ ریلیٹڈ, ان کو اپنے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا. ان کیس آپ کے پاس کوئی سوال ہوتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم ڈاکٹر سرمد سے اس کا جواب لے کے آپ کو بتا دیں گے. اپنا خیال رکھیں, کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ اپنا وطن. You are watching Apna Watan.